والی دیگر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تمام ایمان اور اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری کے لیے بلند تر صلوات۔ محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان قرآن، دشمنان دین، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بھی بلند تر صلوات پڑھیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدیر، برحمتك یا ارحم الراحمین۔ مرحومین کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين، أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، یزیدیت، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بلند تر جواب دیں یزیدیت، بے حیائی، بے پردگی، دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ خداوند کریم آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ تشریف لانا
مالک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، مالک آپ سب کے دلوں کو نور آل محمد سے منور فرمائے، اپنی یہ پاکیزہ عبادتیں، یہ کوششیں، یہ کاوشیں مالک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلند تر صلوات پڑھیں۔ ہمارا سلسلہ گفتگو اس عنوان پر جاری ہے اور انشاءاللہ بحکم خدا جاری رہے گا۔ بات کچھ اس مقام تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو اتنی بے پناہ نعمات عطا کی اور ان نعمات میں سے جس کو پیدا کر کے خدا نے اپنی عظمت اور بڑائی کو قسموں کے ساتھ بیان فرمایا اور اس انسان کی عزت، عظمت اور تکریم کو خود اس کی نظر میں واضح کیا، اس کو اس کائنات کے اندر انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس انسان کا ذکر فرمایا، حالانکہ ساری نعمتیں ہی اس رب کی ہیں، رزق بھی اس کی نعمت ہے، اولاد بھی اس کی نعمت ہے، زمین بھی اس کی نعمت ہے، آسمان بھی اس کی نعمت ہے، سورج بھی اس کی نعمت ہے، چاند بھی اس کی نعمت ہے، ہوا بھی اس کی نعمت ہے، پانی بھی اس کی نعمت ہے۔ لیکن خدا نے کسی نعمت کو ذکر کرنے سے پہلے قسموں سے گفتگو کو شروع نہیں کیا ہے۔ واحد انسان کی ذات ہے جس کا ذکر کرنے سے پہلے خدا نے کبھی والتین کہا، جس کا ذکر کرنے سے پہلے خدا نے کبھی والزیتون کہا، کبھی طور سینین کہا، کبھی ھذا البلد الامین کہا، اور جب چار قسمیں اٹھا لی تو پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس امن والے شہر مکہ کی قسم، میں نے اپنی بھری کائنات میں سب ہی خوبصورت بنائے ہیں، لیکن جتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے اتنا میں نے کائنات میں کسی اور شے کو پیارا اور خوبصورت نہیں بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو یہ باور کرانا چاہتا ہے اور اس کی نگاہ میں اس کے احترام کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ خیال کرنا ایک رب کا کام ہے، ایک بندے کا کام ہے۔ صورت کیسی ہو یہ رب نے بنانی ہے، آنکھیں کیسی ہوں یہ رب نے بنانی ہے، اور اسی رب نے فرمایا ہے میرا بندہ یہ بھی پھر خیال کرنا مجھے قسموں کی ضرورت بھی نہ تھی، میں نہ اٹھاتا تو میرا تو کوئی نقصان نہیں تھا، میں اللہ نے قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی ہیں، نہ تو میری ذات بے وزن ہے نہ میری بات بے وزن ہے۔ دنیا میں قسم، جب انسان قسم سے بات کرتا ہے تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں، بے وزن ذات ہو تو قسم اٹھا کر اپنی بات کو پختہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بے وزن بات ہو تو پھر بھی قسم اٹھا کر پختہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جو یہ کہے کہ رب کی بات بے وزن ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور جو کہے رب بے وزن ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نہ تو رب کی ذات کو بے وزن کہہ سکتے ہیں اور نہ رب کی بات کو بے وزن کہہ سکتے ہیں، تو پھر اے اللہ قسمیں اٹھا کر ہمارے بارے میں گفتگو کیوں فرمائی ہے؟ تو آواز توحید ہے گی، میں نے قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں تاکہ جب تو اپنے بارے میں میرے قرآن میں پڑھنے کے لیے بیٹھے تو تجھے پتا چل جائے تیرا مقام میری بارگاہ میں کیا ہے۔ اگر تو نہیں بیٹھے میری بات میں سب کو اچھی لگ رہی ہیں تو ذرا مل کر خانواد اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اور اس اللہ نے بڑی ہی قرآن مجید کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں انسانی
تخلیق کے مراحل کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو خدا نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا ہے، اے میرا بندہ میں نے تیری خلقت کو کن کن مراحل سے گزارا ہے۔ کبھی تو پانی تھا تو میں نے خون بنا ڈالا، جب خون بنا تو میں نے لوتھڑا بنا ڈالا، جب لوتھڑا بنا تو میں نے جسم بنا ڈالا، جب جسم بنا تو میں نے صورت بنا ڈالا۔ کتنے خوبصورت مراحل سے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے بھائی اور دوستو، کتنے خوبصورت مراحل سے انسان کو رب نے گزارا ہے۔ پانی سے خون میں بدلا، خون سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے جسم بنایا، جسم سے صورت بنا ڈالی، صورت بنانے کے بعد پھر بھی اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، نہ ہی اپنی رحمتوں کا دروازہ بند کیا ہے۔ جس کو یہ صورت دینا چاہیے، آپ شاید پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے پانی کو خون میں، خون کو لوتھڑے میں، لوتھڑے کو جسم میں، جسم کو صورت عطا کر کے جس کو یہ صورت دینا چاہیے یہ اس کا کرم ہے کہ صورت دینے والے کو رب نے پہلے اس کا محبوب بنایا، پھر اس کو صورت عطا کر دی۔ پہلے اس بچے کی محبت اس ماں کے دل میں بھی ڈالی ہے، اس باپ کے دل میں بھی ڈالی ہے، لیکن یہاں پر مجھے مولا علی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، فرمایا بڑی ہی میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن ماں کی محبت میں بھی ایک احتجاج نظر آتی ہے۔ وہ ماں آپ دیکھتی ہیں گھروں کے اندر مائیں بچوں کو 2 دن کا بچہ ہے، 4 دن کا بچہ ہے، کبھی ہونٹوں سے کھیل رہی ہے، کبھی آنکھوں سے کھیل رہی ہے، کبھی رخساروں سے کھیل رہی ہے اور کئی باتیں کر رہی ہے۔ کبھی کہتی ہے تو بڑا ہوگا تو مکان بنائے گا، تو بڑا ہوگا تو پڑھے گا، تو افسر بنے گا، آج میں تیری خدمت کر رہی ہوں کل تو میری خدمت کرے گا، آج میں تیرے نخرے اٹھا رہی ہوں کل تو میرے نخرے اٹھائے گا۔ یہ ماں کی بچوں سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں او بندہ ہے خدا، تیری ماں بھی تیری خدمت کر رہی ہے، تجھ سے محبت کر رہی ہے، لیکن ایک لالچ رکھتی ہے کہ کل تو اس کی خدمت کرے گا، لیکن تیرا رب جو تجھ سے محبت کرتا ہے کسی خدمت کے لالچ میں محبت نہیں کرتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ تو بندہ ہے وہ تیرا رب ہے۔ اور پھر اس اللہ نے کتنی خوبصورت آپ دیکھیے، یاد رکھیے گا اس بات کو، صورت بنانا اللہ کا کام ہے، سیرت بنانا آپ کا اور میرا کام ہے۔ آئیے تھوڑا سا سورہ مبارکہ حجرات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا وہ پیارا سورہ ہے جس کے لیے میں آپ سب کو متوجہ کروں گا کہ جب گھروں کو جائیں تو اس سورہ کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اس سورہ کے اندر اخلاقی اقدار کو بیان کیا گیا ہے، نام لینے کے ادب کو بیان کیا گیا ہے۔ نام محمد ہے تو محمد لینا چاہیے، نام علی ہے تو علی لینا چاہیے، برے لقب سے بھی پکارنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، تہمت سے بچنا چاہیے۔ یہ تمام اخلاقی اقدار خدا نے اس سورت کے اندر بیان کی، اور جب ساری اقدار کو بیان کر چکا تو پھر آخر میں ایک پیغام دیا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، مرد ہے یا عورت ہے، ہم نے ہر ایک کو ایک ہی سبب کے تحت پیدا کیا ہے، اور ہم نے پوری کائنات کو مرد اور عورت کے باقی کا بندھن سے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں تبدیل کر دیا ہے۔ کسی کو خان بنا دیا، کسی کو ملک بنا دیا، کسی کو سید بنا دیا، کسی کو مغل بنا دیا، کسی کو عرب بنا دیا، ہم ہی نے بنایا ہے۔ مرد اور عورت سے پیدا بھی ہم نے کیا ہے، قوموں میں بھی ہم نے بانٹا ہے۔ اللہ سے کیوں بانٹا ہے؟ تو آواز توحید آئی، اس لیے بانٹا ہے تاکہ معاشرے کے اندر تمہاری کوئی پہچان ہو جائے کہ یہ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو میرے اللہ ہم تو تجھ سے بھی پہچان چاہتے ہیں کہ جب تیرے پاس پہنچے تو اس وقت بھی تو کوئی پہچان ہونی چاہیے۔ خان ہونا تو معاشرت کی پہچان ہے، سید ہونا تو معاشرت کی پہچان ہے، ملک ہونا تو معاشرت کی پہچان ہے، لیکن جب تیرے حضور پیش ہوں گے تو پھر کون سی پہچان لے کر آئیں گے؟ تو آواز توحید آئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں قوموں کی پہچان نہیں ہوگی، تقوی کی پہچان ہوگی۔ وہ تقی بن کے تو آنا، سارے زمانے پر فضیلت عطا کرنا تیرے رب کا کام۔ اور شہادت چاہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، خدا نے اور پھر اتنا خوبصورت ترین انداز اپنایا ہے، ایک مرد ایک عورت، دونوں کو خلق کرنے والا کون ہے؟
مل کے بولو بھائی، مرد اور عورت کو خلق کرنے والا کون ہے؟ آدم بنایا، ساتھ حوا کو بنایا، دونوں کا پاکیزہ رشتہ مانگا، اور یاد رکھیے گا یہ معمولی رشتہ نہیں ہے، اس رشتے میں بھی بات ہونی چاہیے ان ممبروں پر۔ شوہر اور زوجہ کا رشتہ عام رشتہ نہیں ہے، اسے دو لفظوں کو تنہا نہ سمجھنا۔ کتنی خوبصورت تشریح ہے جو قرآن نے دی ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، خاندان بھی الگ ہے، دنیا خاندانوں پہ مرتی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے گا اس بات کو، مرد کا خاندان اور ہے عورت کا خاندان اور ہے۔ آپ کے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا، انہوں نے اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کے حق میں دینے کا وعدہ کر لیا، دن مقرر ہو گیا، آپ چلے 12 تاریخ کا، وہاں کے باقی سارے کام آپ کے اپنے ہیں، اور میرا خیال ہے ہماری شادیوں میں سارے کام اپنے ہوتے ہیں، ایک کام ہوتا ہے جو محمد کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے کام محمد کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ بات کو سمجھیے گا تھوڑا، گئے پہنچے، مولانا آگے ادھر سے بھی اجازت مانگی، ادھر سے بھی اجازت مانگی، اجابہ قبول ہوا، اب سیے پڑھے جانے لگے، سیے پڑھے گئے، نکاح ہو گیا۔ یہ نکاح نہیں ہوا ہے، خدا نے خوبصورت تشریح دی ہے، فرمایا اس ایک مرد اور ایک عورت کو خدا نے اتنا قریب کر دیا ہے کہ اس کو اس کا لباس بنا دیا ہے، اس کو اس کا لباس بنا دیا۔ تشریح کو سمجھیے گا میرے دوستوں، اللہ نے اتنا دو لباس ہوتے ہیں۔ اچھا ہم جاتے ہیں دکان کے اوپر لباس خریدنے کے لیے، یہ باتیں بھی تھوڑا سننا ضروری ہے، کس کی ضرورت ہے، بالکل سوچنا جمانا ہے۔ لباس مہذب شخص اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے، مہذب لوگ اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پیسہ آ جانا اور ہے، دولت آ جانا اور ہے، بیٹھنے کا عادت نہیں پڑتا ہے، کپڑا لباس پہننے کا انداز نہیں پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے غریب ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو، لیکن لباس کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ مرد اور عورت کو خدا نے نکاح کے بندھن میں بندھوا کر ایک دوسرے کا لباس بنا دیا ہے۔ لباس کی حفاظت کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں، تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ جاتے ہیں بیٹے کے رشتے کے، اسلام نے ان سارے مقدسات، ان سارے پاکیزہ نسلوں کی حفاظت کے لیے، اچھی نسل کے لیے اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے۔ اچھی نسل کے لیے اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے، اور میں کہا کرتا ہوں پیدا جدید نہیں ہوتے، پتہ نہیں بات کو آپ ہضم کر رہے ہیں، پیدا جدید نمرود پیدا نہیں ہوا، نمرود پیدا نہیں ہوا، نمرود کو معاشرے نے نمرود بنایا ہے۔ پودے بطول جاسی ہو تو پیدا ہونے والے حسین بنتے ہیں، تو پودے نجس ہو تو نجس پودوں میں جزید بن جاتے ہیں۔ بہت اچھی ہو تو نسل اچھی ہو جایا کرتی ہے۔ اچھی آپ نمرود بھی جانتے ہیں، نام سنا ہے؟ نمرود کون ہے؟ میرا دل کہتا ہے یہیں سے بات کرتے ہیں۔ ماں مر گئی، باپ خاندان اس کا سفر کر رہا تھا، بیڑے میں جا رہا تھا، بیچ سمندر کے طوفان آیا، بیڑا پھٹا، تباہ ہو گیا، سب مر گئے، نہ اس کی ماں بچی نہ قافلے کا کوئی اور شخص بچا تو چند دنوں کا نمرود بچا۔ بچانے والے نے بچا کر جس تختے پر سارے مر گئے اسی تختے پر ڈال کر کنارے بھی پہنچایا، حفاظت کا سامان بھی فراہم کر دیا۔ اب اگر وہ احساس ہوتا تو پھر وہ نہ کرتا جو اصول کی ہے۔ اچھا اسی زمانے میں ایک اور پیدا ہوا، اس کی بھی ماں نہیں ہے، اس کا بھی بابا نہیں۔ نمرود کے ہی زمانے میں ایک اور شخصیت پیدا ہوئی، نمرود بھی بچپنے میں ماں اور باپ سے محروم، ابراہیم بھی بچپن میں ماں اور باپ سے محروم، اور پھر ابراہیم کے لیے اس سے بھی ایک بڑی مشکل تھی کہ نمرود کو جہاں جہاں پرورش کرنے کی تاریخ پڑے
تو بڑے نازک نخروں کے انداز میں پالا گیا. لیکن جب ابراہیم کے ماں اور باپ چلے گئے تو جس گھر کے اندر ابراہیم آئے وہاں بہت مشکل، وہاں آزر تھا، وہاں بت تھی، وہاں بت بنتے بھی تھے، بت بکتے بھی تھے. بنتے بھی تھے، بت بکتے، توجہ سے سنتے ہیں ساتھ بات، بنتے بکتے تھے. ابراہیم بہت بہت پیاری تھی جس سے ابراہیم آیا تھا. بچپن اس ماں اور بجات بچے ترجمے اس پاکیزہ ممبر سے سارے تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کافر ظلموں سے نبی نہیں بھیجتا. ہر گود نبی کے لیے نہیں ہوتی ہے. اللہ ان گودوں کو تلاش کرتا ہے جو گودیں نسلوں سے تربیت یافتہ ہوتی ہے. ہر نسل میں نبی نہیں آتا ہے. جس نسل اور جس گود میں اللہ نبی بھیجتا ہے وہ سل بھی پاک ہوتا ہے، وہ گود بھی پاک ہوتی ہے. اب ایک امتحان ہے کہ آزر کے گھر آگے آزر کیا کرتا ہے؟ بت، خالی بت نہیں، پھر ان کو بیچتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری خرابی اس معاشرے کے اندر، لیکن کیا یہاں رہنا مشکل ہے یا نبی بھی ہو، معرفت بھی رکھتا ہو اور آزر کے گھر میں رہنا مشکل ہے؟ اس بات کو سمجھیں. ہم اللہ کی نعمتوں کو کفر کرتے ہیں، سب کچھ خدا نے دیا، ہم کفر کر رہے ہیں. آزر کے گھر میں رہنا پڑے نبی، اور جب تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں نا تو وہی آزر خودوں کی ٹوکری اٹھاتا ہے اور اٹھا کے کہتے ہیں جا اس کو لے جا فروخت کر. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بت ہونے کے باوجود بتوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. ہم پوچھتے ہیں بت کون ہوتا ہے جس سے معاشرے کو نہ نفع ملے نہ نقصان ملے، جو معاشرے کے پتہ نہیں آپ بات کو جیسے مرضی سمجھتے چلے جائیں. میرا تو کام ہے نا سمجھانا اور میسج دینا. ہم بت ہیں، بت کسی کہتے ہیں جس سے نہ معاشرے کو فائدہ ملے نہ معاشرے کو نقصان ملے. کروڑوں روپے کما رہا ہے، معاشرے کو ایک آنے کا فائدہ نہیں دے رہا ہے، یہ بت نہیں تو اور کیا ہے؟ کرسی اقتدار میں بیٹھا ہے اور آواز کے دروازے پہ آتے ہیں، مساکین آتے ہیں، 1 روپے کا پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہیں پہنچا رہا، یہ بت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو یہی پر رو کر آیت اللہ محسن چراغ، بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے. فرمایا اللہ فقیر کو خود بھی غنی بنا سکتا تھا. اللہ فقیر کو خود بھی غنی بنا سکتا تھا. اللہ کے ہاتھ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ فلاں امیر کے دروازے پر، یہ تمہیں خبز دے گا، یہ تمہیں زکات دے گا، یہ تمہیں صدقہ دے گا، یہ خیرات دے گا. اللہ خود بھی فقیر کو غنی بنا سکتا تھا، لیکن تیرے دروازے پر کیوں بھیجا؟ اگر تیرے دروازے پر مخلوق نہ بھیجتا تو تیری عظمت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے تیری عظمت کے اضافے کے لیے کیا صرف آپ کو خان صاحب نے 10,000 کی 20,000 گھبرا تو نہیں کیا میری بات. اللہ خود بھی، یہ اللہ کے ولی کا گھر ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری بات. اللہ اپنا گھر بھی بنا سکتا تھا، اپنے ولی کا بنا سکتا تھا. تمہیں حصہ ڈالنے کے لیے بار بار اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ حیات پر لگنے کے بجائے ایسی جگہ پہ تیرا خرچہ ہو جائے جو دنیا میں بھی سعادت بن جائے، قبر میں بھی سعادت بن جائے. حضرت ابراہیم ٹوکری تھام لی، چپ کر گئے. حضرت ابراہیم چل ایک ہی گھر سے 2 گروہ نکلے، ایک حق والوں کا ہے، ایک باطل کا. حق کے گروہ میں ایک بندہ ہے، باطل کے گروہ میں ایک پورا گروہ ہے. دونوں کے ہاتھ میں گروہ ہے. ایک گھر سے پھر سنیے، ایک گھر سے 2 گروہ نکلے، ایک حق والے کا، ایک باطل کا. حق والا اکیلا ہے، ہاتھ میں بولا. باطل والا پورا جمع کفیر ہے، ہاتھ میں بولا. لیکن کیا کمال تھا حق والے کا؟ آپ سوچیں گے تو صحیح. اور مجھے پتہ ہے بہت سے چہرے حیران ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی سے بغیر جملہ کیا
کے باطل پہ ایک دن کا حق غری ہوتا ہے، صدیوں کے باطل پہ ایک دن کا. میرے آقا علی نے ناجو بلاغہ میں کیا فرمایا تھا؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. وہ کہ میری گفتگو مشکل ہے اور اس کو مجھے خود احساس ہے لیکن ضروری ہے. میرے علی نے کیا فرمایا تھا؟ باطل اور حق کیا ہے؟ فرمایا باطل بلبلے کی مانے، بارش کے بلبلے کی مانے. بارش ہوتی ہے نا، فوراً بلبلا بنتا ہے، اگلا قطرہ گرتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے. فرمایا حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کڑوا صحیح رہتا ہمیشہ زندہ ہے. حاضر نے پکڑا، شام کو گھر آئے، کوئی آنا ٹکا نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی تھیلا نہیں. وہ بھائی کیا کیا؟ اور بابا اس نے برباد کر دیا، ہمارا سارا دربار چوپٹ ہو گیا. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بت نہیں بیچ دیا، بابا بیچنے تو گیا تھا، آوازیں غلط لگائی ہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، آوازیں غلط لگائی ہیں. کیسی آواز لگائی ہے؟ کہا بابا یہ کہتا تھا کہ نہ نفع دے سکتے ہیں، رسیوں میں جھگڑ دیا. رسیوں میں جھگڑ ہمارا اپنے سارے اس گفتگو کو سننا. اگر تھک گئے تو خیبر شروع کر دوں آپ سنیے گا کہ بہت آپ کی ضرورت ہے. چلے رسیوں میں جھگڑا ہے، سیدھا نمرود کے دربار، توجہ سیدھا نمرود کے دربار. اب رسیوں میں جھگڑا ہوا ہے حق کا نام، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ دوست ہے، نہ عزیز ہے، نہ رشتہ دار، اکیلا ہے. لیکن اطمینان ہے، اطمینان ہے، اطمینان قلب ہے. نمرود نے کہا تیرا خدا کون ہے؟ ایک آواز، یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں میری موت بھی ہے، میری زندگی بھی. آپ اس بات کو بچا رہے ہیں، ہضم کر رہے ہیں. اس سے بڑا خطرہ انسان کو کوئی نہیں ہوتا. کلمہ حق کہوں گا مار دیا جاؤں گا. ابراہیم نے بات سرے سے ختم کر دی ہے. میرے رب کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے. اسے جو پسند ہے وہ ابراہیم کو پسند ہے. زندگی پسند ہے تو مجھے زندگی پسند ہے. میرے رب کو موت پسند ہے تو مجھے بھی موت پسند ہے. کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، تمہارے رب کا کیا کمال ہے کہ وہ یہ کام سمجھے. وہ کیسے ایک اب دھوکہ دیں گے کیسے؟ دشمن شیطان ایسے گلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اب اپنے مجمع کو مطمئن کرنا تھا، مداری تھا نا، اپنے مجمع کو مطمئن کرنا تھا. فوراً بات آپ نے مداریوں کا تماشا دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو اس بات کا مداری کیا کرتے ہیں؟ ایک بات شروع کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ آپ اس کی دلیل نہیں رہی ہے تو دوسری بات شروع کر دیتے ہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. یہ مداریوں کا کام ہوتا ہے. جہاں دلیل نہیں ہوگی، جہاں باتیں ہوں اور دلیل نہ ہو وہ مداری ہوتا ہے. جہاں بات بھی ہو دلیل بھی ہو وہ ہاتھ میں بیٹھا ہوتا ہے. کہتے میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جس کے ہاتھ میں میری زندگی بھی ہے. دھوکہ دیا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، میں رب ہوں. ایک سولی لٹکے ہوئے کو چھوڑ دیا، ایک راستے چلتے ہوئے کو پکڑا، سولی لٹکا دیا. خدا نے مداری کی مدارت کی خاطر کی ہے. خاطر آپ کے پنجابی کی گھبرائے میں بیٹھے آدمی خدا مناب کے دے کی ہے. خاطر اللہ نے مداری کی مدارت کی وہ والی خاطر کی ہے. اور کیسے کی ہے؟ ابراہیم اس بدبخت کو کہہ لے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے ذرا مغرب سے نکال کے تو دکھا دے. اور میرے نوجوان عزیزوں دوستوں ذرا اس بات کو خوب سمجھیے گا. عاجز آ گیا ہے، دلیل نہیں رکھتا ہے، زبان چپ ہے، لیکن حق ماننے کے لیے تیار نہیں. چلو یہ بات تو کی جا سکتی ہے کہ بھائی معرفت نہیں تھی، اب تو معرفت آ گئی، اب تو عاجز آ گیا، مان لیتا. ابراہیم نے کہا میرا رب مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. تو رب ہے تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا. نمرود ایسا کر سکتا تھا؟ سارے مل کے بولو بھائی نمرود ایسا کر سکتا تھا؟ پوری طاقت سے بولو نمرود اگر ایسا کرنا چاہتا کر سکتا تھا. نہیں. ابراہیم کی بات کیوں نہیں مانتے؟ عاجز ہے، مان لیتا ابراہیم کی بات. میں اسی ضمن میں ایک دو مثالیں اور دے کر پھر اپنے موضوع پہ پڑھ لیتا ہوں. رسول
پاک کے پاس عرب کے کافر مصطفیٰ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہا پڑھو کا نہیں ہماری ایک شرط وہ شرط کیا ہے کہ پہلے 10 کلمہ پڑھے پھر ہم تیرا کلمہ قبر ہے تو نہیں بیٹھے رسول اکرم نے فوراً اشارہ کیا درختوں نے رسول اکرم کی رسالت کی گواہی دی اب مانو کہ نہیں نہیں اب کیسے مانو گے دیکھو ٹھیک ہے درخت نے کلمہ پڑھ لیا ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ شاخیں الگ پڑے کہتے ہیں یہ کہتے ہو رہے ہیں لکھتے ہو رہے ہیں گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو ہاں نہیں ماننا ہو تو پھر یہی زبان استعمال ہوتی ہے ہم ایسے نہیں مانیں گے پہلے شاخیں کریں پھر کرنا پڑے پھر جڑیں شاخوں نے الگ تنے نے الگ جڑوں نے الگ آپ سوئے بیٹھے میرے نوجوان عزیزوں کو چاہتا ہوں کہا آپ کیسے مانیں کہا عبداللہ یہ 2 ٹکڑوں میں لوٹے 2 ٹکڑوں میں ایک ادھر کھڑا رہے ایک چل کے آگے آئے رسول نے اشارہ کیا درخت 2 حصوں میں بٹا ایک وہیں پر ایک آگے اس نے وہاں پڑا اس نے آگے رکھ کر پڑا اب مانو محمد ابھی نہیں ایک اور کام چاہیے ایک اور کام چاہیے کیا ہے اس پہاڑی پہ جو کوئی ابو قبیس ایک معجزہ میں نے پرسوں پڑھا تھا کوئی ابو قبیس پر 2 معجزے نمودار ہوئے ایک علی کے لیے ایک مصطفیٰ کے لیے علی کے لیے تخفیف ہوئی تھی مصطفیٰ کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہونے کی بات کہاں کہ اس پہاڑی پہ جاؤ ایک چاند کو اشارہ چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہر ٹکڑا تیری رسالت کی بات پیغمبر ہے اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہر ٹکڑے میں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کہا مان لو کہا ہم کو مزہ کر رہے ہیں بات میں کبھی نتیجہ نہیں دے رہا ہوں ابھی ذرا واقعہ سنتے ہیں ادھر ابراہیم نمرود عاجز دلیل نہیں رکھتا ماننے کے لیے تیار نہیں کیا سبب ہے ادھر مصطفیٰ کافر عاجز دلیل نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں کیا سبب ہے کربلا کا حسین انبیاء کا وارث 10 محرم کو بہن نے کہا مسائل نہیں پڑھ رہا بات سمجھیے گا بہن نے کبھی یہ جو لوگ تجھے مارنے کے لیے تیار ہیں آشنا ہے یا نہ آشنا ہے بات کو سمجھیے گا آشنا ہے یا نہ آشنا ہے جانتے ہیں یا نہیں جانتے معرفت ہے یا نہیں ہے تیرے بارے میں علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے فرمایا جانتے ہیں جانتے یہ سارے مجھے جانتے ان کے 3 تلواریں چل یہ سارے جانتے کیا انہوں نے نانا رسول کی وہ حدیثیں نہیں سنی جو میرے نانا نے آپ کے لیے بیان فرمائی تھی کہ حسین منی وانا من الحسین فرمایا سنی ہے کیا انہوں نے وہ حدیث نہیں سنی ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ فرمایا مجھے وہ بھی سنی ہے کبھی پھر یہ تجھے کیوں مار رہے ہیں اب جو چاہتا ہوں میرے بھائیوں کلمہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے سب کچھ کرتے تھے کیوں مارنے کے لیے آتے ہیں جواب اکیلے حسین نے دیا ہے حسین انبیاء کا وارث ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ ابراہیم کا نمرود کے لیے جواب ہے محمد کا عرب کے بدوؤں کے لیے جواب ہے اور حسین کا کربلا کے یزیدیوں کے لیے بھی جواب ہے اور آج کے معاشرے کے لیے بھی جواب ہے فرمایا یا اختی انہم مولیتونہم من الحرام اے میری ماں جائی ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں جب پیٹوں کی غذا حرام ہو جائے نہ اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے نہ 14 کا فرمان اثر کرتا ہے تو نہیں ہے تشیع کی بنیاد ہے رزق حلال رزق حلال ہوگا تو پھر اس حسینی کو کوئی ڈرا نہیں سکتا بنیاد رزق حلال اچھا انشاءاللہ ایک دن کچھ اور حد تک رزق حلال کے بارے میں بولوں گا آج حد اشارہ دے کر پڑھتا ہوں رزق حلال بنیاد کچھ نماز روزہ حج عزاداری مجلس ماتم ہر شے سے ہر
آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے. حرام پیسے سے لباس خرید کے نماز پڑھو تو ہوتی ہے؟ بولو نہیں کہ بولو پکی گل ہے. ہم مولویوں کا جرم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح نماز عبادت ہے حسین کا ماتم نہیں عبادت. جس طرح نماز میں حرام شامل کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی. اگر مجلس حسین میں حرام شامل کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا. حرام سے جلسے ہو سکتے ہیں, حسین کی عزاداری نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں آپ میری بات کو نہیں سمجھ پائے. حرام سے بڑے بڑے اجتماع ہو سکتے ہیں, حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی. حسین کی مجلس کے لیے ضروری ہے پاک ہے, ماں بھی پاک, بابا بھی پاک, نانا بھی پاک, گھرانا بھی پاک. تو پاکوں کا ذکر حرام مال سے کیسی عزاداری ہے, کیسا مطلب ہے؟ نہیں, رزق حلال. ابراہیم کو چھوڑ دیا وقت تسلسل خراب نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم کو نمرود نے چھوڑ دیا, اور چھوڑا اس خاطر کہ علماء لکھتے ہیں, تاریخ کے علماء, کہ میں ابراہیم پر چھپ کے وار کروں گا اور اس کو قتل کر دوں گا تاکہ پردے پردے میں بات ہو. اور اس کو میں یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کرائے کا قاتل ڈھونڈنا ہو کہ تاریخ انسانیت میں کرائے پر قتل کرنے والوں کا رواج کب سے بنا ہے, تو پھر اتنا سن لینا, پہلا کرائے کا قاتل نمرود نے بنایا تھا, اور جس کے لیے بنایا تھا وہ اللہ کا نبی ابراہیم. کیا کیا؟ اور یہ بہت دلچسپ گفتگو ہے دوستو, آپ اس کو لے کے جائیں گے لطف آئے گا آپ کو. چند بندوں کو بولا دنوں یہ دن آپ کی ہاتھ چلے جاؤ, فلاں بستی ہے, فلاں نام ہے. اب ذہنی بات ہے, کیمرہ تو نہیں تھا, موبائل تو نہیں تھا, لیپ ٹاپ تو نہیں تھا کہ تصویریں ہمیں مس کر دی جاتی, ہم کارڈ کے اندر حضرت کی تصویر ڈال دی جاتی اور کہا جاتا جاؤ یہ بندہ ہے, اس کو ڈھونڈ لو پا دینا. وہ نظام تو نہیں تھا. نام بتایا, بستی بتا, جاؤ قتل کرو. یہ پہلے ہے, ایڈوانس ہے, باقی کام ہونے کے بعد. پتہ نہیں آپ تھکے بیٹھے, یہ ایڈوانس ہے, باقی کام ہونے کے بعد. اب ابراہیم کون ہے؟ اللہ کا وہ نبی ہے جس کی سیرت یہ ہے کہ پوری زندگی میں مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر, کیا کردار ہے. اللہ نے ابراہیم کی نسل سے تو یہ علی دیا ہے, تو ابراہیم کچھ تو تھا نا, کوئی تو ایسا اس کے اندر کھانا, کبھی مہمان کے بغیر کھانا. مجھے یاد آ رہا ہے جب 5-6 سال پہلے یہاں محرم پڑھ کے گیا تھا, یہ جملہ میں نے کہا کہ نبی کھانا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. بڑے تھوڑے بندے بولے, میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اللہ کے جتنے نبی گزرے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند صلوات پڑھیں. کیا یہ انبیاء کھانا کھاتے تھے؟ پھر کے بولیے گا, ساتھ میں تو یقین ہے نہیں یہ کھاتے تھے تو وہ نہیں کھاتے تھے, اگر یقین ہے کہ کھاتے تھے تو آج ذرا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہمارے عقیدوں کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی کھانا کھاتے تھے, بھوک لگتی تھی. ہاں یہ اور بات ہے, حلال کھاتے تھے, حلال کھاتے تھے, اپنا کھاتے تھے. یہ اور بات ہے کہ کھاتے کھاتے کوئی آ جاتا تو اسے دے دیتے تھے, خود نہیں کھاتے تھے. یہ اور بات ہے, اگر نہ کھانا کھاتے تھے. اگر انبیاء کے کھانا کھانے کے منکر ہو گئے تو اہل بیت کے کھانا کھانے کے منکر ہو گئے, اور اگر اہل بیت کے کھانا کھانے کے منکر ہو گئے تو سورہ دہر کے منکر ہو گئے. میں آپ کو کیا سنانا چاہ رہا ہوں, سورہ دہر کیا ہے؟ اہل بیت کا قصیدہ. اور یہ قصیدہ کب بنا؟ جب بچے بیمار ہوئے, علی اور زہرا نے منت مانی, اللہ شفا دے, ہم روزے رکھیں گے. روزہ 5 نے رکھا, مانگنے والا ایک آیا, مانگا آیا حضرت محمد بھوکا ہو کھانا کھلاؤ. ایک روٹی مل جاتی تو کام ہو جاتا, لیکن پتہ کیسے چلتا سخی بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے؟ اللہ
عنہ، مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، عقیدے کلیئر ہو جائیں گے. روٹی آدھے بیٹھ کھاتے تھے، اگر روٹی نہیں کھاتے تھے امام حسین کو پیاس کو کیوں روتی ہوتی؟ آدھے بیٹھ کے بچوں کی بھوک گھبرا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ یہ نازک گفتگو ہے، ہم فضائل میں اور بات کرتے ہیں، مسائل میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جن کے فضائل ہیں انہی کے مسائل میں گھبرا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ اس کو سمجھیے. حضرت کو بھوک لگی ہے، دروازہ پکڑ کے بیٹھ جائے، آ جائے کوئی مہمان، آ جائے کوئی مہمان، آ جائے. دیکھا کہ چند نوجوان آئے، چند نوجوان گھبرا تو نہیں گیا، چند نوجوان آئے. کہا ہے جوان، اس محلے کے اندر ایک ابراہیم رہتا ہے، جانتے ہو اس کو؟ حضرت فرماتے ہیں ہاں جانتا ہوں. پتہ دو گے اس کا؟ حضرت فرماتے ہیں بالکل دوں گا. تم نے مشورہ مانگا ہے، تم نے اس سے بات پوچھی ہے، بتانا جواب دینا میرا فرض ہے، دوں گا. تو آپ پھر بتاؤ کون ہے اور کہاں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میری شرط ہے، میری ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ اب میری شرط یہ ہے کہ میں مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، اور سارا دن انتظار کر رہا ہوں کوئی آیا نہیں. تم اب مہمان ہو، پہلے کھانا کھاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے کھانا کھاؤ پھر بتا دوں گا. اچھا ہو گیا کھانا بھی مل رہا ہے، ماشاءاللہ. دسترخوان نبی کا لگ گیا، اللہ کی طرف سے دی ہوئی رضا اس پر چن لی گئی. نبی بیٹھا ہوا ہے، قاتل کھانا کھا رہے ہیں. یہ قاتل کو شربت پلانا یہ اسکندر کی پرانی رسم ہے. نبی بیٹھ کے قاتل کھانا کھانے لگے. کھانا کھا چکے، عزیز و بزرگوں، کھانا کھا چکے. کہا اب بتاؤ ابراہیم کون ہے؟ اس کا فرماتے ہیں میں ہی ابراہیم. اب میں دیکھوں گا کون غور غور سے سن رہا ہے اور کون فقط وقت گزارنے کے لیے آیا ہے کہ چلو صحیح بس مجلس سے رہنے پیام. کون غور سے سن؟ توجہ، میں ہی ابراہیم ہوں. چیروں کے رنگ سردی چھاتی. حضرت فرماتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہا ابراہیم ہم آئے ہیں نمرود کی طرف سے تجھے قتل کرنے. تو کہا پھر کرو، کوئی فوج دیکھی ہے میری، کوئی اسلحہ دیکھا ہے میرا؟ میں اکیلا ہوں، تم زیادہ ہو، قتل کرو. کہنے لگے شرم آتی ہے. کہا ہے کہ شرم؟ کہا تیرے دسترخوان میں کھانا کھا لیا ہے، کھانا کھلانا احسان ہے. محسن تیرا گناہ کیسے کرے، محسن کی مخالفت کیسے کرے، کیسے کلمہ گو ہیں. وہ ایک دفعہ کھانا کھا کر گناہ کے لیے راضی نہیں ہو رہے، اب روز بھی کھاتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. ابراہیم بڑی مشکل میں ڈال دیا، بڑے بڑے امتحان میں ڈال دیا. فرماتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ اس کا بھی میرے پاس اس کا بھی حل میں تمہیں دیتا ہوں. کیوں گھبرا گئے ہو؟ گھبرا تو نہیں گئے آپ، کیوں پریشان ہو؟ میں حل دیتا ہوں. ہاں ابراہیم جلدی بتائیے کیا حل ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ تم مجھے میرے کھانے کی قیمت دے دو. تم مجھے میرے نوجوان متوجہ نا، میرے کھانے کی قیمت دے دو. قیمت دار کھانا کھائیں تو احسان نہیں رہتا جی. قیمت دار کھانا کھائیں تو احسان نہیں رہتا. بغیر قیمت کے کھانا کھائیں، چاہے رازق خود دے یا کسی کے صدقے میں دے، دونوں کو اس سے ہوتے ہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری بات. قیمت دار کھانا کھائیں تو احسان نہیں. اب مجھے دو میرے کھانے کی قیمت. میرے جوان عزیزوں دوستوں بزرگوں سمجھو چاہتا ہوں، میرے کھانے کی مجھے قیمت ہوگی. خوش ہو گئے، چلو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ہمارا کام ہو جائے گا. ایڈوانس لے رکھا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ایڈوانس کو بچانا. ایڈوانس لے رکھا ہے بھائی، کیا کرے، مجبوری ہے، کام تو کرنا پڑے گا. وہ کرنا وہ بادشاہ ہے نا، کرے. توجہ ہے دوستوں. حضرت فرماتے ہیں پکی بات ہے، جو میں قیمت مانگوں گا وہی دوں گا. اب بیچارے بابا تھے، سوچنے لگے آپس میں کتنے درہم مانگ لے گا، کتنے پیسے مانگ لے گا، اس کھانے کی کتنی قیمت مانگے گا.
درہم مانگے گا، تو زمین کہے گا، تو پیسہ کہے گا، کچھ کہے گا. ان پاگلوں کو پتہ ہی نہیں تھا جو جان دے رہا ہے اسے پیسے کی کیا ضرورت ہے. اسے درہم و دینار سیکھوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو جان دے رہا ہے. قیمت دو گے تو جان دے گا. تو اب جان کی قیمت لے رہا ہے نا، ابھی قیمت جان کی لے رہا ہے. تو کہا پکی بات ہے، بڑا حضرت نے ان کو پکا کیا. نہیں بھائی میں بندے کو دلکی کی طرح پکا کر کے پورا پکا کیا، جیسے میں اب آپ کو پکا کروں گا. نہیں بیٹھے میری بات، بالکل پکا کیا. پکا کر کے بالکل دو گے قیمت. ابراہیم ماں دینے کے لیے کیا ہے، کیا ہے تیری قیمت؟ فرماتے ہیں میرے کھانے کی قیمت یہ ہے کہ ایک سجدہ کرو میرے رب. اب اس سے بڑا میں نہ تمہیں کوئی فضائل سنا سکتا ہوں نہ کوئی تربیت کر سکتا. میرے کھانے کی قیمت یہ ہے ایک سجدہ کرو. کھا کر سجدہ کرنا ہو ہے، سجدہ کرانے کے لیے جان نچھاور کرنا ہو ہے. ایک سجدہ کرو میرے رب کا، ایک سجدہ. کہنے لگے بڑی عجیب ہے، پہلے پتہ نہیں پکایا، کھانا کھلا دیا. اب کھانا کھلایا تو پھر ہم پریشان ہوئے تو اب قیمت مانگی، یہ بھی چیز مانگی. ہم تو بہت پرست ہیں، تیرے رب کا سجدہ کاہے کو کریں بھائی، ہم تو بتوں کے پجاری ہیں. حضرت فرمانے لگے بھائی ایڈوانس بچانا ہے تو قیمت یہی ہے. اگر نا تمہیں آنکھوں اپنا سنبھالو، اگر اس بات پر مصر ہو کہ تم مجھے میرے کھانے کی قیمت ہو تو قیمت یہی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے. قیمت یہی ہے، ایک نام. کوئی رد و بدل تو نہیں بیٹھے میری بات سے، ایک قیمت ہے اور کوئی رد و بدل نہیں ہے. وہ کون کہتے ہیں بڑا تھا، اس نے مشورہ کیا چلو کوئی بات نہیں کرنا تو سچ نہیں ہے، یاد ہے کر چھوڑو کو بڑے دنیا میں بیٹھے ہو. توجہ چاہتا ہوں، کرنا تو سجدہ ہی ہے نا. توجہ میرے بھائی، کرنا تو سجدہ ہی ہے نا. کیا ہوا کر دیتے سجدہ، کیا ہوتا ہے؟ جو کہتے ہیں جیسے دل کرتا ہے ایسی عبادت کروں گا، اس کو جواب دے رہا ہوں. بہت سے لوگوں کی مطمئن نظر ہوتا ہے صحیح میرا دل میں آدھے میں کر چھوڑے. دل والوں کو جواب دے رہا ہوں کہ عبادت دل کے اس آواز کا نام نہیں ہے، اللہ کی رضا کا نام ہے. سمجھے جیسے ابراہیم کا سجدہ. میں ٹھہروں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے سجدہ، تمہیں خبر ہی نہیں ہے. تو پھر کا سجدہ میرے رب کی عبادت ہے، اور طریقہ میں بتاؤں گا، پہلے سیکھو پھر کرو. پہلے سجدہ دوبارہ تو نہیں ہے میری باتوں سے، سب کو اچھی لگ رہی ہے تو ذرا مل کر خانواد زہرا میں بلند صلوات پڑھ لینا. ایک اور صلوات بھی مل کر آواز بلند پڑھ لیجیے. سنو آپ کا جواب سنو. ہاں میرے رب کا سجدہ پورا طریقہ سکھایا. اس ممبر کے تقدس کی قسم اور مجلس حسین کی قسم ہے. تو اتنا خوبصورت ماحول بنا ہوگا نا جیسے تاریخ میں لکھا ہے. میرے بھائیوں روایت کہتی ہے سجدوں میں سجدے میں کافروں کے سر جھکے، کافروں کے سر جھکے تو ابراہیم نبی کے ہاتھ اٹھے اور رب کی بارگاہ میں کہنے لگے اور میرے مالک. گردنوں کو جھکانا میرا کام تھا، دلوں کو بدلنا تیرا. اب میں یہاں کہا کرتا ہوں مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہو، عطا کرنے والا رب جلیل ہو. دیر نہیں لگی ہوگی، فوراً اٹھے تو زبان میں جملے تھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. بلند کر صلوات پڑھیے گا. اچھا نمرود داخل بھیج کے یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ تو کام تمام ہو گیا اور وہ میلے میں چلا گھبرایا. میلہ جانتے ہیں نا؟ میلہ جانتے ہیں نا؟ ذرا مل کے بولنا، میلے کو جانتے ہیں میلے اور عبادت بھی جانتے ہیں. ایک عبادت ہوتی ہے ایک میلہ ہوتا ہے. میلے اور عبادت میں فرق پتہ ہے؟ چلو میں نماز کی بات کروں. نماز اور میلہ کیا فرق؟ اذان آتی ہے تو لوگ نماز
مل جاتا ہے اور اشتہار لگتا ہے ہاؤس نہیں ہر شے ہوگی وہاں خوش خشاش جاتا ہے میلے میں جب واپس آتا ہے تو ہوش نہیں ہوتا. عبادت اور میلے میں فرق یہی ہے میلے میں سکون سے جاتا ہے تو بے سکون لوٹتا ہے عبادت میں بے سکون آتا ہے تو سکون مل جاتا ہے. عبادت سکون چاہیے اللہ ذکر اللہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ماشاءاللہ دلوں کا اطمینان ذکر الہی سے ہے ذکر الہی سے ذکر الہی کرو گے اطمینان رہے گا یقین رہے گا. وہ میلے پہ گئے حضرت ابراہیم نے کہا بدلہ تو اب لینا ہے اپنی حکمت سے بات کیا کرتا ہے بدلہ تو لینا ہے. اب حضرت نے بدلہ کیسے لیا ایک کلہاڑا اٹھایا اور بت خانے میں چلا وہ میلے پہ تھے ابراہیم بت خانے میں وہ ادھر ناچتے گاتے رہے ابراہیم کسی کی ناک کاٹتے رہے کسی کے کان کاٹتے تھے جس کو میں پنجابی سرائکی میں کہا کرتا ہوں کہیں کو نکپا بنائے جیسے کسی کی ناک کاٹی کان کاٹے ہاتھ کاٹے گھٹنے کاٹے پاؤں کاٹے سب کو ایکسیڈنٹ کر کے ایک چھوڑ دیا. ابھی کے سمجھانے کا انداز دیکھیے گا ایک بت بڑا بت چھوڑ دیا سارے چھوٹوں کو کاٹا اور اس کے کاندھے پہ کلہاڑا رکھے سکون سے کرا. اب 3 دن کا میلہ تھا تو میرا کہنا آج تک ایسے ہی چل رہا ہے گھبرائی تو نہیں بیٹھے ہوئے تھا نمرود کی سنت آج بھی چل رہی ہے آج بھی 3 گھبرائی تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے نا اشارہ سمجھ جائیے گا. 3 دن کا میلہ تھا 3 دن محلت ہے 3 دن تھکاوٹ کرتے ہوئے کتنے دن ہو گئے بولو مل کے کتنے دن ہو گئے 6 دن کے بعد سوچنے لگے کہ خداؤں کی خبر تو مل پتہ نہیں سارے خداواں ٹھیک بندے ہیں خیر والے ہیں. میں کہتا ہوں بدبختو یہی تو ہے اسلام کی عظمت کہ تم جن کو خدا کہتے ہو ان کی تمہیں خبر رکھنی پڑتی ہے. محمد جس کو خدا کہتا ہے وہ سب کی خبر خود رکھتا ہے سب کی خبر خود رکھتا ہے. سمجھا تو نہیں کہ میری باتوں سے بس آخری میسج اور بات تمام کر رہا ہوں. خانے کے اندر بگڑ چکے بالکل بگڑ گئے کسی کی ناک نہیں کان نہیں ٹانگ نہیں کچھ نہیں لیکن ان کے تحت شعور میں ابھی ایک بات باقی تھی فوراً ابراہیم کو پکڑو فوراً ابراہیم کو پکڑو لوگوں نے پکڑا گرفتار کر کے اسی بت خانے کے دروازے پر حضرت کھڑے مسکرا رہے ہیں. وہ آزاد ہے پریشان ہے یہ جکڑا ہوا ہے مسکرا رہا ہے. آپ کی طاقت سمجھ نہیں آئی آزاد ہو کر پریشان ہے یہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے مسکرا رہا ہے. ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ نے کیا کیا حضرت فرماتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھے کس سے پوچھے اس بڑے سے پوچھو نا جس کے کاندھے پہ کلاڑا ہے. آپ تھک گئے میری باتوں سے اس بڑے سے پوچھو نا جس کے کاندھے پہ کلاڑا ہے. ابراہیم کیا بات ہے وہ بھی کوئی بتا سکتے ہیں. یہی تو سمجھا رہا ہوں بدبختو جو اپنے ساتھ ہونے والا ظلم نہیں بتا سکتا اس کو رب مانتے کیوں ہو اس کو تو نہیں مانتے جو ظالم کے خلاف ہے مظلوم کا مددگار ہے. اب حرام چکے جسموں پہ چڑھا ہوا تھا پورے ملک کی لڑکیوں کو اکٹھا کیا گیا نمرود شامل ہو گیا حضرت کو منجنیق میں ڈالا اور آگ کے اندر بس میرے عزیزو ہم سب کا اللہ ایمان قوی فرمائے اور اللہ میں قرآن اور اہل بیت سے محبت اور ان کے فرمودات میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذرا نقشہ جو آج کرنے لگوں اس پہ غور کرنا. ابراہیم جا رہے تھے اور تاریخ لکھی ہے پرندوں نے چہچہانا چھوڑ دیا ہوائیں رک گئی وحشی جانور ڈر گئے ملائکہ کے ہاتھوں سے تسبیحیں چھوٹ گئی. جبریل پڑا رب کی بارگاہ میں میرے اللہ تیرا بندہ آپ نے دو جملے جن میں غور چاہتا ہوں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو رب پر یقین ہے یہ بہت سارے مل جائیں لیکن وہ بندہ کون ہے جس پر رب کو یقین ہے وہ بندہ تمہیں بتا رہا ہوں.
رب پر بہت سارا کو یقین ہوتا ہے، رب کو کس پر یقین ہے؟ جبریل آ کر اللہ مالک پروردگار تیرا بتا میں گیا، میرے اللہ کی اجازت دینا میں جاؤں اور ابراہیم کی مدد کروں۔ اتنا رب کو ابراہیم پر یقین تھا، آواز دی جا اگر وہ تیری مدد لیتا ہے تو کر۔ تھکے بیٹھے ہو بھائی، تھکے بیٹھے ہو بھائی، اگر وہ تیری مدد لیتا ہے تو کر۔ اللہ کی نبی میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں بڑا طاقتور فرشتہ ہوں، پروں پہ بٹھا کر تجھے لے جاؤں گا۔ فرمایا تیری ضرورت نہیں، تیری ضرورت نہیں۔ ابراہیم نبی کے آ گئے، وہ نہیں دیکھ رہا جس کے عشق میں ڈالا گیا ہوں، وہ نہیں جانتا ہے کہ ابراہیم نبی ایسے نہ کرو، میں پر مارتا ہوں آپ نہیں کر رہے۔ فرمایا ہاں نا تیری ضرورت نہیں ہے، کس کی ضرورت ہے؟ ہاں جب اس کا دل چاہے گا امتحان دوں گا، جب چاہے گا خود نہیں جا پاتا فرما دے گا، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پورے حضرت کے واقعے کے اندر ایک چھوٹے سے پرندے کا کردار ہے، ایک پرندے کا کردار، قرآن پڑھو، ایک پرندے کا کردار ہے جس کو ہم اردو میں خود خود کہتے ہیں، اور آپ کی پنجابی میں ترپان کے لیے بچی وغیرہ پتہ کیا کیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ہم خود خود کہتے ہیں۔ یہ آج بہت ایک جگہ پر پرندہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سارا برباد ہو چکا ہے، اور اس سے بات تو 1.5 گھنٹے سے ہمارا سر کھا رہے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو گلاستے ہیں، گندگیاں ہی گندگیاں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے کرنے سے کام ہوگا تو نہیں۔ قرآن کہتے ہیں تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کام خراب کے کرنا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ نتیجہ تو لے کر آنا، قرآن کہتا ہے تیرا کام عمل ہے، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ رب کا کام ہے، تیرا کام ہے کردار پیش کر۔ تو اس پرندے نے کیا کردار پیش کیا؟ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ ڈالا اور ابراہیم کی آگ بجھانے چل پڑا۔ پرندوں نے پاگل ہو گئے، تیرے قطرے سے آگ بجھے گی، جاگتے بیٹھے بھی یہ سب کہہ رہے ہیں، تیرے قطرے سے آگ بجھے گی۔ کہنے کا یقین ہے کہ نہیں بجھے گی، کہ جب یقین ہے کہ نہیں بجھے گی تو پھر ایسا کر کیوں رہا ہے؟ میں کہتا ہوں پرندے سے اگر پوچھوں تو یہی آواز دے گا، جب ہزاروں سال کے بعد نوتن کے مقبروں میں میرا ذکر چلے گا تو پتا چل جائے گا آگ لگانے والا کون تھا، آگ بجھانے والا کون تھا۔ آگ بجھانے میں اپنا کردار ادا، اپنا کردار ادا، معاشرے میں شرک کی آگ بجھاؤ، اپنا کردار ادا۔ نتیجہ کیا نکلے؟ کوئی ذمہ دار نہیں، نتیجہ خدا کا ہے۔ کفر کیا بجھاؤ، نتیجہ کیا نکلے؟ اگر حسین ابن علی ظاہری نتیجے کو دیکھ کر جاتے تو کبھی نہ جاتے، حسین نتیجے کو دیکھ کر نہیں گئے، حسین خدا کی رضا کو پورا کرنے گیا ہے، رضائے پروردگار کو پورا کرنے کے لیے۔ کہاں کہ اپنا کام، نمرود گھر کی بلکونی پہ بیٹھا ہے، حضرت کا کہ جلنے کا تماشا دیکھ رہا ہے، کہ اس کی چھوٹی سی بچی نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا بابا کو تجھ سے بھی بڑا خدا ہے؟ کہنے لگا کیا کہتی ہے؟ میرے ہوتے ہوئے؟ کہنے لگی ہاں بے شک تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، لیکن میں اقرار کرتی ہوں وہ تجھ سے بڑا خدا ہے۔ کہا کیا کہتی ہے؟ کہا تو نے جس کو آگ میں جلایا ہے وہ دیکھ کوئی آواز دے کر کہہ رہا ہے یا نارو کونی بردم و سلام، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کا پیغام بھیجا تھا۔ آج دنیا کے اس معاشرے کے فسق اور فجور کی آگ بجھانا چاہتے ہو تو کربلا والا، کربلا راستہ ہے شرک کفر الحاد فسق اور فجور کی گندگی کو مٹانے کا، کربلا راستہ، اس راستے کو اپناؤ۔ اور کس نے اس راستے کو اپنایا؟ آج 7 محرم ہے، سادات کا پانی بند ہو چکا ہے، پیاسے رہ کر دین بچایا تھا۔ آپ کو کہا جا رہا ہے پانی پی کر دین بچاؤ، آل رسول پیاسی رہ کر دین بچا رہے ہیں۔
ایک لفظ ہمارے ذہنوں میں آئے، پانی اور عباس. گھبراتے نہیں ہو، ایک لفظ گھومتا ہے ہمارے ذہنوں میں، پانی عباس. میں نے یہ دو خود کتابیں نہیں پڑھے ہیں، لیکن مستند عالم سے سنا. جب کربلا محلہ میں حضرت عباس نمبردار کی زدی کو گرا کے دوبارہ تعمیر کیا گیا نا، ہمارے مذہب کے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، آیت اللہ عظمیٰ سید کوئی. سید روزانہ جاتے تھے حضرت کی زیارت، کچھ دور کھڑے ہو جاتے، حضرت عباس کے ذریعے سے کچھ دور کھڑے ہو جاتے اور دو جملے کہتے ہیں، شاہ حجاب زینب اور یا شباب الحسین. اے حسین کی جوانی اور زینب کے پردے تجھ پر میرا سلام ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ کون عباس ہے جس نے صحابہ نبی ذاتیوں نے مدینہ چھوڑا ہے، جن کو تیسرے دن کا مسائل یاد ہے؟ یہ وہی عباس ہے جو کوفے آیا تھا بہن کی سواری کی مہار کو پکڑ کر. یہ وہی عباس ہے. روایت کہتی ہے جب حضرت کی شہادت ہوئی تھی نا، میں شہادت سے پہلے کبھی نہیں جملہ کہتا ہوں، حسین مولا نے ایک نوحہ پڑھا تھا. سنتی بولو کیا تھا؟ میرے مولا حسین نے حضرت غازی عباس کی بہت تھوڑا ہے، میں خود دو جملے کہہ پاؤں گا. حضرت غازی عباس کی شہادت پہ ایک نوحہ پڑھا تھا اور اس نوحے کا مفہوم یہ تھا، عباس کو چلا گیا نا، جو آنکھیں ساری زندگی پریشان رہی ہیں آج سکون سے سو جائیں گی، جو ساری زندگی سکون سے سوتی نہیں ہے آج پریشان. اجرکم اللہ. اشارہ کیا تھا جب تک عباس کربلا میں تھا ہر یزیدی پریشان تھا. زینب بھی سکون سے سوتی تھی، سکینہ بھی سکون سے سوتی تھی، رضا بھی سکون سے سوتی تھی. آیا دادارو جب عباس کی شہادت کی خبر آئی، یزیدیوں کو سکون مل گیا، زینب بے چین ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آئے امام کی خدمت میں، آقا خلی رخصہ، مولا مجھے اجازت دو نا. حضرت نے فرمایا عباس کہاں کی اجازت؟ مولا مجھے میدان جانا ہے. کہا عباس تو میدان کیا کرے گا؟ مولا چھنگ لڑے گا. کہا عباس تو سالار ہے، میری فوج کا کمانڈر ہے. سنو بھی جملہ بزرگو، میری فوج کا سالار ہے، نگاہ ادب کی جھکی ہوئی ہے. حسین کا مٹی بھائی بھی ہے اور شیعہ بھی ہے. ایک مرتبہ گنج شہیدہ میں پڑی ہوئی ایک لاش کی طرف عباس نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں کمانڈر ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے. بس جب حضرت نکلے تھے نا تو خیموں کا منظر عجب تھا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہاتھوں میں پیالے تھے، آگے آگے سکینہ چل رہی تھی اور وہ دعا پا رہے تھے، اللہ تشہر پیاس، اللہ تشہر پیاس، اللہ تشہر پیاس. عباس دیکھ کے آیا تھا، جب دیکھا کہ مولا مجھے اجازت نہیں دیتے تو پھر حضرت نے ایک دوسرا سوال کیا، آقا جان کی اجازت نہیں دیتے ہو، تیری مرضی ہے، مولا میں تیرا مطیع ہوں، بس اتنی مہربانی کرو مجھے پانی لانے کی اجازت دے دو. تیرے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے، تیری سکینہ پیاسی، میرا صدر پیاسا، تیری بہنیں پیاسی، مولا میری انصاری پیاسی. اجازت دو نا میں پانی لے کر آ جاؤں. روایت کہتی ہے ہمارو حضرت کے گلے میں مشک ڈالی حضرت نے اور اپنا سامان جنگ لیا اور عباس چل پڑے. جب عباس نکلے تو باہر سکینہ کھڑی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں اس سے بڑا کیا مسائل تمہیں اور سنا سکتا ہوں؟ ہاں جناب سکینہ کھڑی تھی بچوں کے جھرمٹ میں. بچوں نے کہا سکینہ دیکھ میرا چچا عباس جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ پانی لینے جا رہا ہے. سارے بچے خاموش ہو گئے، نوحہ بند ہو گیا اور ہر بچہ سکینہ کی بچوں کی عادت ہوتی ہے، تیرا بابا، تیرا چچا، تیرا ماموں، تیرا بھائی فلاں چیز لینے گیا ہے، جب لائے گا مجھے دو گی. جو 3 دن کے پیاسے ہو بچوں کی کیفیت کیا سب ہو تم نے؟ جو 3 دن کے پیاسے ہو بچوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ لاس سکینہ جب لائے گا تیرا چچا پانی مجھے دو گی، مجھے دو گی، مجھے دو گی. اور حسین کی سخی بیٹی تھی نا، بخار کے
پھر اصغر کو پلاؤں گی، پہلے تمہیں دوں گی پھر اصغر کو پلاؤں گی، پہلے تمہیں دوں گی پھر اصغر کو پلاؤں گی. سارے بچے انتظار میں ہیں، آپ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. علی کا شیر بیٹا میدان میں وارد ہوتا ہے. آیا بتاؤ جب میدان میں وارد ہوئے حضرت روایت کہتی ہے علی کا شیر بیٹا بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے لیکن جری اور بہادر کتنا ہے. ایسے جدیدی دوڑے جیسے کسی بھیڑوں کے ڈیول پر کسی شیر کا حملہ ہو جائے. کوئی ادھر دوڑ گیا کوئی ادھر دوڑ گیا. عباس نہر کے کنارے پہنچ گئے، نہر کے اندر بھی اترے، پانی سے چلو بھرا اور پانی کو عباس نے انتخاب کیا. سنو پانی اور عباس کی باتیں کیا ہوئی ہیں. ایک جملہ کہا ہے پانی، اے پانی تجھے میں بھی پی سکتا ہوں، میرا گھوڑا بھی پی سکتا ہے، لیکن ہم نہیں پیئیں گے. ہم کیسے پیئیں؟ ہماری ذہنہ پیاسی ہے. ہم کیسے پیئیں؟ ہمارا مولا پیاسا ہے. ہم کیسے پیئیں؟ ہمارے مولا کے بچے پیاسے ہیں. آیا بتاؤ مشکیزہ حضرت نے بھر لیا اور اٹھایا اس مشکیزے کو. اب دشمن کی کیفیت کیا ہے؟ چھپ گئے اپنی بلوں کے اندر، چھپ گئے اپنی تجاروں کے اندر. اور عباس مشکیزے کو گھوڑے پہ رکھتے ہیں اور ایک دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ پانی خیموں میں پہنچا. خالی تو نہیں رو رہا ہے، میرا اپنے بارواں کا پڑھتے غیبت میں رو رہا ہے. تو مجلس سن کے روتا ہے نا، بارواں امام صبح شام روتا ہے. ہاں صبح شام روتا ہے اور کہتے ہیں لوگوں ہمارے خاندان کے اس چچا پر ہمارا سلام ہو اور جس کے سہارے پر نبی زاوی علی مدینہ چھوڑا تھا اور جس کے سہارے پر علی کی بیٹیاں سکون سے سو جایا کرتی تھی. آؤ اس امام کو پرسہ دیتے ہیں. آپ بلند کرو، آپ اپنی دعائیں بھی سامنے رکھو اور امام کو پرسہ دیتے ہیں. السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی اخوات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین. میرا بھائی غریب کسے کہتے ہیں؟ ویر کی موت کی خبر آئے ہاتھ کمر پہ آ جائے، اس سے بڑا غریب کون ہوتا ہے؟ عباس چل پڑے. روایت کہتی ہے مشکیزہ گھوڑے پہ رکھا، دعا مانگتے ہوئے آ رہا ہے، یا اللہ پانی خیموں میں پہنچ جائے، یا اللہ پانی سکینہ کے پاس پہنچ جائے. چلے گئے ظالم نے حضرت کی طرف نشانہ لیا، حضرت کے بازو پہ حملہ کیا، بازو کٹ گیا. بازو کٹا، حضرت نے دوسرے بازو میں مشکیزے کا تسمہ ڈالا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا. حضرت نے مشکیزے کا تسمہ اپنے منہ کے اندر ڈال لیا. دعا جاری ہے، یا اللہ پانی خیموں میں پہنچ جائے، یا اللہ دونوں بازو کٹا کر پانی لے جا رہا ہے. ایک ظالم نے بڑھ کے حملہ کیا، برج اٹھایا، حضرت کے سر پہ مارا. سر کا پھٹنا تھا کہ ایک ظالم کا تیر چلا، ہائے مشکیزے پہ لگا، مشکیزہ پھٹنا تھا کہ عباس کی آواز آئی، مولا میرا آخری سلام، آقا میرا آخری سلام. اب حسین کی حالت کیا ہے؟ اجلو کو ملنا ایک جملہ کہنے دو، حسین کی حالت کیا ہے؟ یہ وہی حسین ہے جو اکبر کی لاش پہ آیا تھا، لیکن حسین چل کے آیا تھا، آنکھوں کا نور کہاں ہو کے آواز دی تھی، لیکن جب عباس کی لاش پہ آئے نور تو پہلے جا چکا ہے. اب حسین کی حالت کیا ہے؟ ہاتھ کمر پہ آ گیا ہے، کہتے ارحان کا سرزاری، آیا میری کمر ٹوٹ گئی، آیا میرا عباس مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آئے حضرت آخری جملہ، آئے حضرت کی لاش پر مجھے امام سے بتاؤ اللہ تمہیں کربلا لے جائے. عباس کی قبر دیکھنا، کڑیل جوان تھا، چھوٹی قبر کیوں ہے؟ اس سے بڑا کیا مسائل سنا؟ کڑیل جوان تھا، چھوٹی قبر کیوں ہے؟ تو بے خالی حسین کی لاش کا رونا سنا ہے. سنو تمہیں عباس کے ساتھ کیا ہوا تھا. دراز قد تھے،
کیوں نہیں گئی ہے؟ عباس کی لاش آخری جملہ کیوں نہیں گئی ہے؟ علماء لکھتے ہیں غریب نے ویر اٹھایا، ادھر سے اٹھاتا عباس ادھر گر جاتا، ادھر سے اٹھاتے عباس ادھر گر جاتا۔ حسین نے عباس کی لاش کو لٹایا، ایک ہاتھ میں علم اٹھایا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، حسین چل پڑے، سکینہ دیکھ رہی تھی، کہتی ہے بابا علم آیا، علمدار نہیں آیا، نہ سکینہ تیرا چچا وہاں چلا گیا جہاں تیرا قبر گیا۔ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی کلین سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی مرحومین کی بخشش فرما، ہمیں دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرما، کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت فرما، ہم سب کو سیرت حضرت عباس علمدار پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس عطا خانے کو تا قیام امام زمان آباد و شرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات